بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ ایک بھائی نے ہم سے اپنے درود پاک کے مشاہدات شیئر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں 7th کلاس میں تھا تو ہماری ٹیچر ہمیں درود شریف پڑھنے کا بتاتی تھی۔ ایک دن جب ہمارے اسکول میں لائٹ چلی گئی اور گرمی ہونا سٹارٹ ہوئی تو ہماری ٹیچر سے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے جب یہ درود پاک پڑھنا سٹارٹ کیا تو اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، جبکہ ہماری کلاس میں ہوا آتی ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہماری مس کہتی تھی کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ برکت ہو جاتی ہے اس کے وقت میں۔ ایک مرتبہ ان کی ٹیچر جو تھی وہ ٹریفک میں پھنس گئیں تو انہوں نے درود پاک ویٹ کرنا شروع کر دیا کہ اچانک ان کے لیے خود بخود راستہ بننا شروع ہو گیا۔ ان کے سامنے جتنی بھی بائکس اور کارز تھیں وہ خود بخود وہ سامنے سے ہٹنا شروع ہو گئی اور ٹریفک بالکل ختم ہو گیا۔ ان بھائی کے ورد میں درود خضری شریف ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اس طرح میں بھی بہت مرتبہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں تو درود خضری شریف کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہوں اور راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی ٹیچر نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے ورد سے وقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اس کو آزمایا۔ ہوا یوں کہ ان کو پڑھنے کے لیے اسٹڈیز کے لیے سینٹر جانا تھا، جو کہ ان کے گھر سے 15 منٹس دور تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن 15 منٹس پہلے گھر سے نکلنے کی بجائے یہ 5 منٹ پہلے نکلے گھر سے۔ تو یہ جب 5 منٹ پہلے اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے درود خضری شریف کا ورد کرنا شروع کیا، اور وہ جو راستہ 15 منٹ میں طے ہوتا تھا یوزولی، وہ ان کا ماشاءاللہ سے 5 منٹ میں درود شریف کی برکت سے طے ہو گیا۔ انہوں نے ایک اور مشاہدہ شیئر کیا۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ اپنے دوست اور اس کے دوست جو تھے ان کے بھائی کے ساتھ جا رہے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر۔ راستے میں یہ درود خضری کا ورد کر رہے تھے اور اپنے مرشد کے تصور میں بھی تھے۔ یہ کہتی ہے کہ اچانک جاتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا۔ ان کی بائک بہت سپیڈ میں جا رہی تھی اور سامنے سے رائٹ سائڈ پر کارز آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ یہ درود شریف ورد کرتے جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ایک اور مرتبہ بھی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار سے آ رہے تھے اور یہ بائک پر تھے اور درود خضری شریف کا ورد بھی جاری تھا ان کا، کہ اچانک سے راستے میں ان کے سامنے ایک سپیڈ بریکر آ گیا اور ان کی بائک کیونکہ سپیڈ میں چل رہی تھی تو ان کی ہوا کے اندر اچھلی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی زور سے اوپر ہوا میں اچھلے، ہمیں محسوس ہوا کہ لیکن جب ہم نیچے آئے ہیں تو بہت آرام سے نیچے آئے ہیں۔ یہ خود تو آرام سے نیچے آ گئے اور ان کو لگا کہ ان کی بائک سلپ ہو کر دور چلی جائے گی، لیکن کہتے ہیں کہ بائک بھی صحیح سلامت تھی اور اوپر سے سیدھا ہم بائک پر آ گرے۔ یہ کہتی ہیں کہ سیدھا جب بائک پر آئے تو الحمدللہ ہمیں اس وقت چوٹ تک نہیں آئی۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں، ایک سپیڈ بریکر آپ امیجن کریں کہ بہت زور سے تیزی سے ایک بائک آئی ہے سپیڈ بریکر کے اوپر سے، جب اس نے کراس کیا ہے تو وہ جمپ ہوئی ہے ہوا کے اندر، اچھلی ہے زور سے۔ مطلب بندہ اگر اس طرح سے ہو، بندہ کہیں جا کے گرتا ہے، بائک کہیں جاتی ہے، لیکن بائک بھی سیدھی سیدھی رہی، یہ بھی ماشاءاللہ سے آرام سے اسی کے اوپر آ کے لینڈ کیے ماشاءاللہ سے۔ درود پاک کی اس وقت بھی ویٹ کر رہے تھے، درود خضری شریف۔ ان کو ابھی کچھ عرصہ پہلے بھائی کو ریسنٹلی ایک خواب آیا جس میں کوئی ان کو خواب میں بتا رہا تھا کہ دیکھو تمہیں یہ بیماری ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہے تمہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس خواب پر زیادہ غور نہیں کیا۔ 1-2 دن پہلے سیم ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا جو کہ ان کو پھر خواب میں بتایا گیا تھا بیماری کے بارے میں۔ پھر ایک اور خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ یہ مطلب جو بیماری تھی، ان کو یہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جا کے چیک کروا رہے ہیں ڈاکٹرز کو، اور ان کو خواب میں بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ ان کا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے ریئل لائف میں بھی یہی دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کو جا کے انہوں نے چیک کروایا اور سب ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ ان کو آپریشن ہوگا۔ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت اور شفا عطا فرمائے، آمین۔ یہ بھائی کیونکہ درود خضری شریف ورد کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فیضان درود پاک ہے کہ مجھے خواب پہلے آتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے سب سے، اور میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان بھائی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کا آپریشن انشاءاللہ سکسیسفل ہو جائے اور یہ کبھی بیمار نہ ہو دوبارہ، آمین ثم آمین۔
انہوں نے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ لاسٹ رمضان شریف میں ان کو دونوں کڈنیز میں سٹونز ہو گئے تھے اور ڈاکٹرز نے چیک کیا تو انہوں نے ٹریٹمنٹ کا بتایا کہ یہ تقریباً ان کو 10 to 15 ڈیز لگیں گے ریکوری کے لیے، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ 2 ڈیز میں ہی ان کا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ یہ ماشاءاللہ سے درود خضری شریف بھی ویٹ کرتے رہے تھے بہت زیادہ، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 ڈیز میں 5 سٹونز تقریباً ختم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سے درود شریف کا ورد تو جاری ہی تھا، انہوں نے آیت کریمہ شریف کا بھی ورد کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ درود شریف دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی، آپ کی فکریں سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، میں ایک چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ کووڈ جن لوگوں کو ہوا ہے، کچھ لوگ کافی لوگوں نے یہ شیئر کی ہے بات کہ ان کی تھوڑی سی میموری افیکٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے، یعنی کہ وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی بھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ نے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں سنا ہے اور پڑھا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں تو اگر آپ درود شریف کا ورد کریں تو آپ کو وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو آپ درود شریف ورد کرتے رہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو آپ جانتے ہیں، آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو خدا نہ خواستہ یہ بیماری لگی ہے، ریکور کر لیا ہے یا کر گئے ہیں، تو ان کو بولیے کہ درود شریف کا ورد کریں۔ اگر نہیں بھی ہوئی تب بھی درود شریف کا ورد کریں، کیونکہ درود شریف تو لائف کا حصہ بنانا ہی بنانا ہے انشاءاللہ۔ تحفۃ الصلوات میں پیج نمبر 345 میں لکھا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کی پیشانی پر روز قیامت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس طرح سے کسی چیز پر اسٹیمپ نہیں ہم لوگ لگا دیتے اور آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو وہ جو اہل درود شریف ہوں گے، جو درود پاک سے جڑ جائیں گے اس زندگی میں، ماشاءاللہ جو اہل درود پاک ہوں گے ان پہ نظر پڑتے ہی ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا قیامت والے دن کہ یہ اہل درود ہے۔ اس سے بڑھ کے اور خوش قسمتی کیا ہوگی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس مقام پر ہو اسی کا نام جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کے ورد سے ہمیں جوڑے اور ہمیں ہماری زندگی کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جس کی جو پریشانی اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرمائے اور ہم کو آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو، سب سننے دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و خرم، شاد آباد اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ درود پاک سے جڑے رہیں، ورد بھی کرتے رہیں اور لکھتے بھی رہیں۔ آپ کا شکریہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔